मकसद इस मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और फसाद फैलाना है और ये उसी मकसद के तहत जो है ये पूरी जो है वो जदोजहद कर रहा है। 2014 से बिलअमूम और पिछले एक साल से बिलखसूस इस फितने ने एक ऐसा कल्ट जो है वो तैयार किया है, जो ये वीडियोस आपके सामने जो अभी जो है वो आपको दिखाई जाएंगी, उसमें आप बड़ी आसानी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई सियासी जमात या सियासी कारकुन नहीं है। ये एक स्पेसिफिक माइंडसेट है जिसके अंदर जो है वो नफ़रत, अनाद और गिराओ जलाओ, ओए तोए का कल्चर, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं मार दूंगा, यानी वो जो इसने इन्वेस्टमेंट की है वो जो है वो साफ नज़र आ रही है। यानी शोहदा की यादगारों को आग लगाने में कौन सी सियासत है? दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला करना और आग लगाना, अपने सियासी मुखालफीन के घरों पे हमले करना, ये हमारा सियासी कल्चर नहीं रहा। हमारे यहाँ सियासत में जितनी भी तलखी रही है, किसी मौके पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का आपस में जो है वो काफ़ी जो है वो आपस में इख्तलाफ रहा है, लेकिन कभी वो हमारे घरों पे और हम उनके घरों पे नहीं गए। सियासी तौर पे ठीक है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात तुंदो तेज़ बात भी हो जाती है, लेकिन ये स्पेसिफिक कल्चर इस फितने ने इस मुल्क की सियासत में जो है इंजेक्ट किया है कि आप दूसरों के घरों पे जाएं और दूसरों के घरों पे जो है वो हमले करें आप, और जिस किसी को भी आप अपना मुखालिफ समझते हैं उनके घरों पे जो है वो आप हमले करें और उनके घरों को जो है वो आग लगाएं। दिफाई तनसीबात और हसास बिल्डिंग्स के ऊपर आप मुझे बताएं कि ये कौन सा सियासी वर्कर हो सकता है कि जो एम्बुलेंस से मरीज़ों को निकाले और एम्बुलेंस को जो है वो आग लगा दे, स्कूलों को आग लगा दे, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जो है वो एक यानी इंटीक यानी एक विरसा के तौर पे जो है वो एक बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी जो कि एक एसेट थी, उसको आग लगाना। फिर उसके बाद वहाँ पे एक मवेशी मंडी थी, उस मवेशी मंडी को पहले लूटना और लूटने के बाद उसको जो है वो आग लगा देना, जानवरों को आग लगा देना। ये मैं इस फितने से पूछता हूँ कि ये कौन सी सियासत तुमने जो है वो इस मुल्क में जो है वो इसका आगाज़ किया है। और फिर जब तुम ये सियासत जो है इसको लेके आ गए हो, तो क्या फिर इन लोगों के जिनको तुमने ये सबक पढ़ाया है कि मुखालफीन के घरों पे हमले करो, तो इनके घर जो है वो खला में है, ये किसी और दुनिया में रहते हैं, इनके भी तो घर यही हैं और इनके घरों में भी ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तो फिर किस तरफ जो है वो तुम कौम को जो है वो धकेलना चाहते हो। और फिर दूसरा आप देखें कि मुसल्लह लोग थे, और इसमें जो एक ख़ास पहलू है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहता हूँ, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं पेश कर रहा हूँ ये पूरी ज़िम्मेदारी से पेश कर रहा हूँ और ये वेरीफाइड हैं। इनको कोई अगर चैलेंज करना चाहे तो मैं उस चैलेंज को जो है वो कबूल करने को तैयार हूँ।
یہ 9, 10 اور 11 مئی اس میں آئی سی ٹی تین، ویسے تو میرے پاس یہ پورا ریکارڈ ہے، آئی سی ٹی یعنی اسلام آباد، اس کے بعد پنجاب ہے، کے پی، سندھ، بلوچستان، اے جے کے، جی بی، یہ ٹوٹل جو ہے وہ پورے پاکستان کا جو ہے یہ ڈیٹا ہے. لیکن اس میں جو 3 آئی سی ٹی، پنجاب اور کے پی کے جو زیادہ ریلیونٹ ہیں، 9 مئی کو آئی سی ٹی میں 12 جگہ پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا، اور ان پروٹیسٹ میں 600-650 سے 700 تک لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے. پنجاب میں 221 جگہ پہ 9 مئی کو جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا، اور تقریباً کوئی 15 سے 18 ہزار تک لوگ ٹوٹل پورے پنجاب میں 11-11.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس میں سے یہ 15 سے 18 ہزار کا فگر ہے ٹوٹل. کے پی کے میں 126 مقام پہ، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 19 سے 22 ہزار. 10 مئی کو جو ہے وہ آئی سی ٹی میں پہلے دن 12 تھے، پھر 11 مقام پہ. پنجاب میں 221 کے مقابلے میں کل 33 مقام پہ، اور کے پی کے میں 126 کے مقابلے میں 85 جگہ پہ جو ہے وہ مظاہرے ہوئے. اور فگر جو ہے وہ یہی جو ہے وہ 1900، 2200 اور 13,000 کے درمیان، کے پی کے میں 13,000 ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 11 مئی کو آئی سی ٹی میں 4 جگہوں پہ 11 کے مقابلے میں، پنجاب میں 33 کے مقابلے میں 12 جگہوں پہ، اور کے پی کے میں 85 کے مقابلے میں 39 جگہوں پہ جو ہے یہ پروٹیسٹ ہوا. اور ان تینوں جگہوں پہ یعنی اسلام آباد، پورا پنجاب، پورا کے پی، ٹوٹل جو تعداد ہے لوگوں کی، یہ تقریباً جو ہے یہ وہی بنتی ہے کوئی تقریباً کوئی 7-8 ہزار کے قریب. یعنی 515 اسلام آباد ہے، 801,000 جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور کوئی 5 سے 6 ہزار جو ہے یہ اسلام آباد کے پی کے میں ہے. یہ 11 مئی کا میں بتا رہا ہوں. یعنی 11 مئی کو، 9 مئی کو پورے پاکستان میں اس میں سندھ بھی شامل ہے، بلوچستان بھی شامل ہے، اے جے کے بھی شامل ہے، جی بی بھی شامل ہے، پورے مقام پہ جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار لوگ، یعنی 23 کروڑ لوگوں میں سے یہ 40 سے 45 ہزار لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے جو ہے وہ باہر آئے. اور یہ کوئی عوامی رد عمل تو نہیں تھا، لیکن یہ وہ ٹرینڈ دہشت گرد تھے، فسادی تھے، جن کی ٹریننگ جو ہے یہ فتنہ پورے 1 سال سے کر رہا تھا. ان کی لسٹیں بن رہی تھیں، ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا تھا، ان کو پڑھایا سمجھایا جا رہا تھا، ان کو پیٹرول بم بنانے کے طریقے سمجھائے جا رہے تھے. اب یہ جو جگہ جگہ پہ آگ لگائی ہے وہ وہی طریقے ہیں پیٹرول بم بنانے کے. ان کو گلیلیں، اب وہ ایک ہی طرز کی گلیلیں ہیں ہر جگہ پہ، وہی اپنا ماڈل ہے. یعنی اپنا پنجاب میں بھی وہی جی بی میں ہے، وہی کراچی میں ہے، وہی اسلام آباد میں ہے. یعنی باقاعدہ وہ مخصوص گلیلیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور ان میں وہ پتھر ڈال کے جو ہے وہ جب پھینکتے ہیں تو وہ واقعی جس کو بھی لگتا ہے وہ شدید جو ہے وہ زخم آتا ہے. تو یہ تعداد جو ہے یہ 9 مئی کو جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار ہے.
10 مئی کو 19,880 سے 22,730 تک ہے، اور 11 مئی کو یہ تعداد جو ہے 6,125 سے لے کے 6,910 تک ہے. یعنی یہ ہے عوامی جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے، پوری قوم نے جو ہے وہ میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہے وہ عوامی رد عمل کہ 23 کروڑ کی آبادی سے جو ہے یہ 11 مئی کو جو ہے وہ 6 سے 7 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ پروٹیسٹ کا اظہار کیا. اور پروٹیسٹ کیا کیا؟ دکانوں کو لوٹا گیا، مویشی منڈی کو لوٹا گیا، ساتھ اسلحے کی دکان تھی اس کو لوٹ لیا گیا، کئی جگہوں پہ بینکوں کو لوٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. جن ریزیڈنسز کو آگ لگائی گئی، اور خاص طور پہ جو حساس بلڈنگ جو جناح ہاؤس لاہور ہے، وہاں سے ایک سوئی تک جو ہے وہ لوٹ لی گئی، کپڑے تک جو ہے وہاں سے لوٹے گئے. ہر چیز، بیڈ شیٹ، جو چیز وہاں سے ملی جو ہے وہ لوٹ کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی. اب یہ بات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ بڑی پریشانی کا اور دکھ کا باعث ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ قوم کا لوٹا ہے، اور اس کی اس لوٹ مار کا ڈاکومنٹڈ پروف ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لوٹا. وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے یہ اس کے پیسے پکڑے گئے تھے. ان کا نام ملک ریاض ہے، کہ پکڑے گئے تھے پیسے یو کے میں، اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بین کیا ہوا ہے. یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. وہ ان کے پیسے جو ہے وہ اللیگل وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے تھے. وہ سارے پیسے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنے تھے، اور وہ جو ہے وہ خزانے کی بجائے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کروائے، اور اس قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹیکہ لگانے کا جو ہے وہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی 458 کنال جو ہے وہ صحابہ میں القادر ٹرسٹ کے نام پہ رجسٹری کروائی. القادر ٹرسٹ کا یہ خود اور اس کی اہلیہ محترمہ دونوں ٹرسٹی ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے. اور 240 کنال بنی گالا میں وہ رجسٹری کروائی، جو اس کی فرنٹ پرسن تھی فرا گوگی. تو اور ایک دمڑی، ایک دھیلا جو ہے وہ ان کو نہیں دیا، صرف وہ 60 ارب قوم کا اس کے کھاتے میں، اور اس سے جو ہے وہ یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں. 2 ارب جو تھے وہ بیچ میں جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر، 2 ارب جو ہے وہ لے اڑا، اور وہ بھی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ موج میلہ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ایسے بندے کو جس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ لوٹا قوم کا، اس میں وہ گرفتار ہوتا ہے، اور پھر ایک باقاعدہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ تھی، باقاعدہ جو ہے وہ 1 سال سے اس بات کی تیاری کر رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں 23 کروڑ لوگوں میں سے کون سی سیاسی جماعت ہے، کون سی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے جس کے لیے چند ہزار بندے جو ہے وہ ٹرینڈ کرنا اور ان کو ڈاکومنٹ کرنا، ان کو جو ہے وہ آن لائن کرنا، ان کو مینیج کرنا، اور جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. یہ تو صرف کرنے کی بات ہے نا، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کر سکتی ہے. میرا خیال ہے ٹی ایل پی والوں نے ان سے زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو منظم کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کی جو ہے وہ پورے ملک کے جمہوری سسٹم میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، یہ 6 ماہ میں یہ کام ہو سکتا ہے. اس نے تو 2014 سے لے کے اب تک 9 سال یہ ہو گئے ہیں، اور 1 سال سے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے اس جو ہے اس انارکی، اس فساد، اور اس جو ہے وہ اس یعنی انتقامی
اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کی سیاست کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ بندے جو ہیں یہ ٹرینڈ کیے اور اس کی ایما پہ اس کی باقاعدہ یہ ویڈیوز میں میسیج دیتا رہا. یہ باقاعدہ یہ کہتا رہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. جب اس کے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد جب پروٹیسٹ نہیں ہوا تو اس نے باقاعدہ جو ہے جو ویڈیو اس کی موجود ہے کہ جی دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ اس طرح سے پروٹیسٹ ہوا. وہ کچھ اور مانگ لیتے تو شاید وہ بھی ان کو مل جاتا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہی اکتفا کیا ہے کہ صرف اپنی ضمانتیں ہی مانگی ہیں کہ جی مجھے ضمانتیں دے دیں, مجھے ضمانت یہ بھی دے دیں کہ مجھے جو کیس درج ہیں ان میں گرفتار نہ کیے جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے کہا جی مجھے یہ بھی ضمانت دے دیں کہ جو مقدمات ابھی درج نہیں ہوئے جنہوں نے ابھی درج ہونا ان میں بھی ضمانت دے دیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی وہ بات کہتے تو وہ بھی جو ہے وہ ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے یا پولیس کے یا کسی ادارے کے ذہن میں ہے کہ وہ مقدمہ درج کر سکتے ہیں ان میں سے جس کا معلوم ہے اور جس کا ابھی معلوم بھی نہیں ہے ان میں بھی بیل دے دیں, ان میں بھی بیل دے دی. تو یہ جو ہے ایک طرف اس یعنی دہشت گرد جماعت کا جس نے بڑی محنت سے 9-10 سال بالعموم اور 1 سال بالخصوص محنت سے پورے ملک میں چند ہزار جو ہے وہ دہشت گرد شرپسند فسادی جو ہیں وہ تیار کیے اور انہوں نے اور ان کو تیار کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سرکاری املاک کو حساس املاک کو جو ہے وہ جلایا, لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کیے اور جب اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ملک کے انصاف کے ایوانوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اکاموڈیٹ کیا. یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور اس کے کنسیکوینسز ہیں. مستقبل میں پھر ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے, چند ہزار لوگوں کو جو ہے وہ اب ان کی جب تفصیل آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک کے اوپر کیا نوازشات ہوئی ہیں. ان کو 3.5-4 سال کی حکومت میں کیا کچھ دیا گیا, کہاں کہاں سے ان کو تنخواہیں دی گئی, کس کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ان لسٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو منظم کیا گیا اس شرپسندی کے لیے. اور یہ سارا کچھ جب سامنے آئے گا تو پوری قوم کو یہ معلوم پڑے گا کہ کس طرح کی جو ہے یہ اس ملک میں سیاست کی آڑ میں جو ہے یہ دہشت گردی اور شرپسندوں کو جو ہے وہ منظم کیا گیا. اور جو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے, یہ اس ملک کو اس فتنے کی شناخت ہونی چاہیے, اس فتنے کا ادراک ہونا چاہیے قوم کو, اور قوم کو اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان تو ہوا ہے لیکن اس فتنے نے اپنی شناخت کروا دی ہے, یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اب قوم کو اس فتنے کو صحیح طور پہ جو ہے وہ شناخت اور اس کا ادراک جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ جو شرپسند اس نے مسلح کیے, ٹرینڈ کیے, انلسٹ کیے, گینگ بنائے, یہ ہر شہر میں گینگ ہے, یہ 8-8 10-10 لوگوں کا گینگ ہے باقاعدہ. جس طرح سے دہشت گردوں کی جو ہے وہ تشکیل ہوتی ہے اس کے گینگ ہیں یہ. ان گینگز کا حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے محاسبہ کرے گی. ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ بالکل بخشا نہیں جائے گا, کوئی روح رعایت نہیں ہوگی. انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ جرم سارے کا سارا ڈاکومنٹڈ ہے. ان بلڈنگز کے اوپر جہاں پہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں وہاں پہ لگے CCTV کیمروں میں ان کی شکلیں, ان کا پوری طرح سے جو ہے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اس آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر کسی ایک بندے کو بھی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اور جس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ تھرو ویڈیوز نہیں ہو رہی,
اس کو جو ہے وہ ان کیسز میں جو ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا، اور جو لوگ جو یہ شرپسند یہ جو گینگسٹر ہیں جو شناخت ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے، ان میں سے کسی کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ان شرپسندوں کا جو ہے وہ محاسبہ اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں حکومت جو ہے وہ پوری جو ہے وہ جاں فشانی سے اور پوری جو ہے وہ دیانتداری سے اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو پیش کرے گی اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ اور یہ جو ان کا سرغنہ ہے، اس سرغنے کا جو ہے وہ جو رول بنتا ہے، جو کہ اس کا رول ہے، اس رول کے اوپر اس کو بھی جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، اور اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لیکن قوم سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھے اور اس جو ہے وہ فتنے کا جو ہے وہ ادراک بھی کرے اور اس کی جو ہے وہ شناخت بھی کرے۔ میں یہ ویڈیوز جو ہے یہ آپ کے اور آپ کے ذریعے سے عوام کے ملاحظے کے لیے جو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو ذرا آپ پلے کر دیں، تو اس کے بعد میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ رانا صاحب، میرا سوال دو سوال ہیں آپ سے۔ ایک تو یہ کہ عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ، لیکن عملاً آپ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایک جو ریاست کا ستون ہے اسی کے پاس اب مقننہ اور انتظامیہ کے بھی اختیارات ہیں، اور حکومت عملاً جو ہے اس کی عملداری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ روز آپ کے وفاقی کابینہ کے 2 اجلاس ہوئے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ حکومت کا کیا لاہے عمل ہے اس سارے سینیریو میں، جب آپ بالکل بے بس نظر آتے ہیں کہ آپ جو بھی کارروائی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے عدالتی ریلیف جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیں کہ جو گزشتہ روز کیا وفاقی کابینہ نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ سمیت کن آپشنز پر غور کیا گیا اور کیا ان سے آپشنز اب آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ پی ڈی ایم کے فورم سے جو مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے، بطور وزیر داخلہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ریڈ زونز میں تمام علاقوں کو حفاظت دیں، تو کیا آپ ان کو داخل ہونے کی اجازت دیں گے ریڈ زون میں اور سپریم کورٹ کے سامنے؟ جی، پہلی بات آپ نے حکومت کے لاہے عمل سے متعلق بات کی ہے۔ میں نے جتنی بات کی ہے اس میں میں نے خاص طور پہ اس واقعہ کے جو مضمرات ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی ہوئی ہے، یہ کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں اور یہ جتھے ہیں، ٹرینڈ شرپسند ہیں، اور ان کے سرغنہ نے ان کو پوری محنت سے جو ہے وہ 9-10 سال میں اور بالخصوص 1 سال میں تیار کیا ہے۔ ان کے متعلق حکومت کا جو لاہے عمل ہے، جس کا کل کیبنٹ نے اعادہ کیا ہے اور جس پالیسی کو انہوں نے اپروو کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وی ول براٹ دیم ٹو جسٹس، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کسی بے گناہ کے اوپر کو جو ہے وہ جرم لگے گا نہیں اور کوئی گناہ گار ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور اس عمل کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو حکومت کی بے بسی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان مٹھی بھر لوگوں کو جو ہے وہ اس لیے ان کے خلاف طاقت کا وہ استعمال جس پر آپ یہ کہتے، آج بے بسی کی بجائے آپ جارحیت کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے، اسے اس لیے نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایکسپوز ہوں اور پتہ چلے کسی جگہ پہ یہ بتائیں کہ کوئی 5-10 ہزار لوگوں نے سیاسی مظاہرہ اس کے حق میں کیا ہو، سیاسی طور پہ لوگوں نے کوئی اجتماع کیا اور کہا ہو کہ جناب یہ غلط ہوا ہے یا ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہی 200، 250، 300، 500 یہی لوگ تھے، اور سارے لوگ جو تھے وہ آمادہ بر فساد تھے۔ انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی جو ہے انہوں نے پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے آگ لگانے کی کوشش کی۔
انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور اگر میں آپ کو اسلام آباد کے جو یہ کسی دن 500 کسی دن 600 لوگ اکٹھے ہوتے رہے ہیں، ان کا اگر آپ کو میں انالیسس پیش کروں تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی شاید پاکستانی شناخت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو، اور اس کے بارے میں ہم علیحدہ جو ہے وہ اقدامات لے رہے ہیں. تو اس بارے میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے دوسرے دن اور تیسرے دن اپنی ریٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے مؤثر کیا، اور 11 کا آپ نے دیکھ لیا کہ 11 میں پورے ملک میں اس دن جو ہے وہ ٹوٹل 12-13 جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا، اور ٹوٹل 5 سے 6 ہزار لوگ اس میں شامل تھے. اگر یہ لاڈلے کو اس دن جو ہے وہ اپنا اتنا بڑا ریلیف نہ ملتا، اور اگلے دن جو ہے اس ریلیف کی پاداش میں اور زیادہ ریلیف نہ ملتا، تو شاید یہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ فتنہ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ بوتل میں بند ہو چکا ہوتا. لیکن بہرحال ہماری یہ حکومت کی کوشش اور ہماری سیاسی جدوجہد جو ہے وہ پوری طرح سے جاری رہے گی. جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنا پی ڈی ایم کے احتجاج کا، تو دیکھیں اپنا ریڈ زون میں اجازت کے ساتھ اور ایک جو ریلیونٹ ایس او پی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی، اس کے تحت اس سے پہلے بھی وہاں پہ احتجاج، یہ پچھلے دنوں میں ایک ہزارے یکجہتی بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دن پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، اور وہ ہوتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یقیناً انتظامیہ سے اجازت بھی لیں گے، اور اس کا جو پی ڈی ایم جو ہے اور اس کا جو ایس او پیز ہیں ان کا احترام کریں گے. ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ، سپریم کورٹ میں آنے جانے والے سائلین اور باقی جو تمام انتظامات اور جو حفاظتی وہاں پہ پروٹوکولز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں گے. آصف بشیر چودھری صاحب، آصف بشیر چودھری صاحب جیو سے ایک منٹ میں سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا یار، ون بائی ون جیو سے. جی رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کرنے کا فیصلہ کس کا تھا، اور کیا لا انفورسنگ ایجنسیز اسے کسی انڈیپینڈنٹ پلیس سے گرفتار کرنے سے قاصر ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آج 3 دن مٹھی جو شخص پسند تھے انہوں نے جس طرح قوم کو یرغمال بنایا، جس طرح دیہائی دار مزدور کی روزی ضائع ہوئی، جس طرح ملکی نقصان ہوا، اور انپریسیڈنٹڈ جو پاکستان کی جو مقدس جو عمارتیں تھیں، جو سیکورٹی ریلیٹڈ عمارتیں تھیں، ان کے اوپر جس طریقے سے اٹیک ہوا، اس کے اوپر آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا. وہ حالانکہ ہم نے آپ کو ٹاک شوز میں ہمیشہ گرجتے اور برستے دیکھا ہے. تو سر آپ اس کی کوئی رسپانسبلٹی بھی لے گا، یا آپ بھی ہمیں آگے سے بھی، یہ تو کل عدالت پھر اسٹے دے دے گی کہ ان کو آپ نہیں اریسٹ کر سکتے؟ نہیں، تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ جن لوگوں نے جو جرم ہوتا ہے تو اس کا جو مجرم یا ملزم ہوتا ہے رسپانسبلٹی وہ لیتا ہے. رسپانسبلٹی ان کے اوپر جو ہے وہ فکس کی جائے گی. رہی بات کہ اس کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ فیصلہ کس کا تھا، یہ فیصلہ نیب کا تھا. یہ جو وارنٹ اس کا ہے وہ چیئرمین نیب نے ایشو کیا ہے. جہاں تک پولیس کا یا رینجرز کا معاملہ ہے، پولیس اور رینجرز جو ہے وہ آلریڈی ڈپلائی ہوتے ہیں ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں اس کی حفاظت کے لیے. ان کی مدد جو ہے وہ نیب نے جو ہے وہ طلب کی، اور وہ وی آر باؤنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم، اور اس کے مطابق انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. فیصلہ ان کا تھا اور انہوں نے اس کو گرفتار کیا. سہیل رانا صاحب باغبان ٹی وی سے. رانا صاحب ہم 94 سے کور کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کو، جنرل نصیر اللہ بابر سے لے کے رانا ثناء اللہ صاحب تک. آپ اور وہ دو ایک ایسے انٹیریئر منسٹر ہیں اور وہ رہے ہیں جو سخت گیر اور آنیسٹ تھے، اور آپ ہیں. لیکن آپ یہ کائنڈلی بتائیں کہ آپ نے یہ بتایا ہے، ایک پورا شیٹ دی ہے کہ 20 سے 30 ہزار عوام نے احتجاج کیا، یہ ٹیررسٹ. تو 245 کے تحت آپ نے فوج کو بلایا ہے. تو اگر 2000 یا 200 لوگ تھے تو یہ فوج کو 245 کے تحت آپ نے کیوں کال کیا پنجاب میں بھی، اور بطور انٹیریئر منسٹر آپ نے وفاق میں؟ نمبر 1 جی میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے میرا خیال میں اس کا جواب دے دوں.
देखें, पहली बात तो ये है कि 245 के मुतल्लक जो है वो थोड़ा सा अबहाम पाया जाता है लोगों में कि शायद फ़ौज को बुलाया गया है कि फ़ौज जो है वो आके सारा इंतज़ामों इंसराम जो है वो संभाले। ऐसा नहीं है। 245 जो है उसमें फ़ौज जो है वो इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटीज़ आती है और वो अंडर दी अथॉरिटी ऑफ जो है वो सिविल इंतज़ामिया जो है वो काम करती है। तो इसमें जिस तरह से रेंजर्स को तलब किया जाता है या रेंजर्स को बुलाया जाता है, उसी सेम पैटर्न पे जो है वो, क्योंकि पंजाब में आपके इल्म में है कि तकरीबन पिछले 1 माह से कच्चा के इलाके में जो है वो ऑपरेशन जो है वो शुरू है, जो कच्चा के जो डाकू हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन वो डाकू जो हैं, उन डाकुओं ने तो कभी ना कोई 60 अरब की डकैती की है, ना उन्होंने जो है वो मुक़द्दस जो है वो जगहों के ऊपर उन्होंने कोई डाका या कोई हमला किया है। तो उनके पीछे जो है वो ऑपरेशन हो रहा है और उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। वैसे मेरा ख़्याल है कि उनको भी चाहिए कि वो भी आके जो है वो रिलीफ हासिल करें। उनको देख के भी बड़ी खुशी का इजहार किया जाएगा। तो इसलिए पंजाब के पास भी फोर्स की कमी थी और इसलिए उन्होंने मज़ीद रेंजर्स का जो है वो मुतालबा किया, जबकि रेंजर्स की फ़ोर्स जो है वो इससे ज़्यादा और नहीं दी जा सकती थी। और इसी तरह से आईसीटी में भी तो फ़ौज को जो तलब किया गया है, दे हैव टू वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट। असमा शौकत, पब्लिक टीवी से। सर मुझे ये बताइएगा, सारी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमने सामने होंगे और अदारों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत हैं। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नहीं, देखिए, इसमें आमने सामने वाली बात आप देखें, कल जो है वो हाई कोर्ट से उन्होंने जो रिलीफ लिया, वैसे उसका अंदाज़ा तो हमें परसों ही था जब उनको वेलकम किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो कल जो हाई कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने जिस तरह से 1, 2, 3, 4 मुख्तलिफ जो है वो एंगल से उनको जो है वो बेल दी, तो हमने उसे कहा कि भाई ठीक है, आपको अगर ये ब्लैंकेट रिलीफ मिल गया है तो आप आएँ, हम आपको जो है वो सिक्योरिटी भी हमारे ज़िम्मे है, तो हम आपको जो है वो बाहिफाजत जहाँ आप चाहते हैं जाना आपको पहुँचा देते हैं। तो इसलिए आमने सामने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन हमें ये अपना मौक़िफ़ तो सामने रखना है ना कि भाई ये हो रहा है। दी अल्टीमेट जज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, आप लोग जो बैठे हैं, अल्टीमेट जजमेंट तो आपकी होनी है। इसमें जुडिशरी भी अपना एक रोल अदा कर रही है, इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट भी अपना एक रोल अदा कर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। अल्टीमेट जजमेंट जो है वो आवाम की है। तो इसलिए हर किसी को मौक़िफ़ अपना जो है वो सामने रखने की आज़ादी होनी भी चाहिए और है भी, और उसी अंदाज से जो है वो जो हमारा पार्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सामने जो है मैं रख रहा हूँ। सदीक अंजर साहब रोजनामा प्रमोशन में इस्लामाबाद से। जी, तो कोई बात नहीं, सब सारे देंगे सवाल। रोजनामा प्रमोशन इस्लामाबाद बक्कर से सदीक अंजर साहब को 2 सूबों में इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के काम थे जो पूरे नहीं हो रहे हैं। सबके ये बताइएगा, अगर परसों सोमवार को इस हवाले से तौहीन अदालत के हवाले से हुकूमत और कैबिनेट पर तौहीन अदालत लगती है, उनको इजलाल किया जाता है, तो वहाँ पर हज़ारों लाखों अफराद पीडीएम के नई हुकूमत के जो कारकुन हैं वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या वहाँ एक झगड़े की कैफियत पैदा नहीं हो सकती? दूसरा, क्या आप वो फैसला तस्लीम करेंगे हुकूमत अगर तौहीन अदालत लगती है? और दूसरा, जो आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट और जजों को पूरी सिक्योरिटी देंगे, आज रजिस्ट्रार ने मकामी पुलिस इंतजामिया के सरबराहान को बुलाया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए, जिस पर जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया। तो इस हवाले से नहीं, मुझे मेरी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि रजिस्ट्रार साहब ने मुझे बुलाया है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप फ़ौरन पहुँची और जाके उनकी बात सुने और उनको पूरी यकीन दहानी कराएं कि एहतजाज यहाँ पे इससे पहले भी होते रहे हैं,
कभी इज़हार यकजहती का एहतजाज और कभी जो है वो अदरवाइज़ प्रोटेस्ट, तो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो आप अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करेंगे, आप उनको पूरी तरह से जो है वो यकीन दहानी कराएं। बाकी मामला ये है कि अगर 60 अरब का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने वाले डाकू और मुल्क में दहशत गर्दी करने और सरकारी और हसास अमलाक को आग लगाने वाले का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वेलकम हो और कैबिनेट और पार्लियामेंट के ऊपर तौहीन अदालत हो, ये भी फिर मैं समझता हूँ कि तारीख़ी लम्हात होंगे। जिस तरह से ये वेलकम का तारीख़ी लम्हा हो चुका है, उस तरह से ये भी अगर हो ही जाए तो फिर बेहतर है। अगर होता है तो फिर ठीक है, देखेंगे इंशाल्लाह। आलम नूर इकराम बुखारी साहब। जी जी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके साथ और जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग हुकूमत नहीं अपोजिशन है और अपोजिशन की तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन वाला लबो लहजा आपका लग रहा है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने हमें जिस तरीके से अभी डिटेल दी है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपने दी है, जिसको सुनने के बाद मुझ समेत सभी को ये लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा हमारे मुल्क में वबाल आ गया है। तो क्या आप अपनी जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको आपस में इस तरह कायल नहीं कर सकते? पीपल्स पार्टी ने आपके बैन लगाने के मसले से इत्तेफाक नहीं किया और उन्होंने कहा क्योंकि ऐसी पार्टी को सिवाय बैन लगाने की ना हुकूमत इस मामले पर मुत्तफिक है ना। अब तो ये रह गया कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी भी जो है वो खतरे में पड़ रही है। सारे वाला आप समझ नहीं आ रही कि हुकूमत नहीं, कोई चीज़ भी ख़तरे में नहीं पड़ रही और कोई वबाल नहीं आया। ये मैंने जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिए हैं, मैं इसको दोबारा जो है वो आपके सामने कह रहा हूँ कि आप ख़ुद वेरीफाई करें, आप अपने रिपोर्टर से वेरीफाई करें। इन फैक्ट्स एंड फिगर में अगर कोई गलत होगा तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। और ये वबाल जो है, ये 11 मई को ये वबाल जो है टोटल 6125 का था, जिसमें पूरे पंजाब में जो है वो कोई 500-550, KPK में जो है वो 800 हज़ार और KPK में 5 से 6 हज़ार, पंजाब में 800 से 1000 और ICT में 550 से 650 तक। ये है टोटल वबाल इन शरपसंदों का। लेकिन मामला ये है कि इसे आप अपोजिशन का लहजा कहें या अग्रेसिव लहजा कहें, देखें मामला ये है कि आप जो यहाँ पे मौजूद हैं या आपका जो कैमरा है, ये आप 23 करोड़ आवाम के आँखें हैं और कान हैं। आपके ज़रिए से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। मामला ये है कि जो हमारा मौक़िफ़ है, अगर वो मौक़िफ़ आपके सामने नहीं रखेंगे, लोगों को ये फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताएंगे, तो फिर ये झूठ हम कैसे पकड़ेंगे और साबित करेंगे कि इसको कौमी तईद, जो वो कहता है कि जी कौम मेरे साथ खड़ी हो गई है, कौम जो है वो मेरे साथ है, नहीं, ये शरपसंद इसके साथ हैं, ये जथे इसके साथ हैं। ये शरपसंद और जथे इसने जो है वो मनज़्ज़म किए हैं। इसने पूरा साल मेहनत करके ये काम किया है। अगर इस जथाबंदी का अगर जो है वो इस तरह से इस्तकबाल होने लगेगा, इस तरह से उनको वेलकम किया जाने लगेगा, तो फिर मेरे भाई इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। फिर लोग सियासी जमातें नहीं मुनज़्ज़म करेंगे, फिर लोग पॉलिटिकली जो है वो लोगों की खिदमत करने का रास्ता नहीं अपनाएंगे, फिर ये जथे बनाएंगे। ये जथे बनाना तो बड़ा आसान काम है और बड़े थोड़े से नंबर में जो है वो सारा जो है वो काम हो जाता है। तो मामला मामला ये है कि ये जथाबंदी जो है इसके ख़िलाफ़ ये मौक़िफ़ आपके सामने रखना जो है, इसे लहजा आप अपोजिशन का कहें या हुकूमत का कहें, ये जो है ये बड़ा ज़रूरी है। और रही बात कि इसके ऊपर, इस जमात के ऊपर बैन के अलावा जो और कोई इसका हल नहीं बनता। और आपने कहा कि जी बिलावल साहब इसके हक़ में नहीं है, ऐसा नहीं है। बिलावल साहब ने ये कहा है कि सियासी जमातों के ख़िलाफ़ बैन लगाने की पॉलिसी को हम जो है वो अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर इनका रवैया और तरीक़ाकार यही रहा तो मैं अफसोस से कहता हूँ कि फिर हमें इसके ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। तो अब देखें
उनको मजबूर होना पड़ता है या इस तरफ जो है वो जाने की बजाय ये मखसूस मुट्ठी भर जो शरपसंद हैं, ये जो जथे हैं, इन जथों को ब्रॉड टू जस्टिस लाया जाए और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जुल्करनैन साहब AR भाई से 1 मिनट यार, जुल्करनैन AR भाई से जी अभी आप खुद फरमा रहे थे, इसके बाद आ जाए आप ये आप खुद फरमा रहे थे कि इधर आ रहे हैं, एहतजाज उधर से हुआ, फारिग 3 हो। दिनों में सिर्फ चंद हजार लोग बाहर निकले। आलमनूर नहीं, ये हकीकत है। मैं आपको इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं आ रहा हूं इस बात की तरफ, हाँ। अगर ये वाकई में चंद हजार अफराद थे तो इनको कंट्रोल करना why was it difficult for the government and the state organization and institutions? मतलब इनके मुकाबले में हमने देखा हर सड़क हर शाहराह के ऊपर हजारों की तादाद में सिक्योरिटी पर्सोनल्स डिप्लॉय थे। So why was it difficult to control? नहीं, इसमें देखें, इसमें कंट्रोल, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ये मैंने जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिए हैं, आप 9 को छोड़ लें, उसके बाद 10 और 11 को एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, 11 को एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। लेकिन मामला ये है कि अगर 10 आदमी जो हैं वो एक मकसद के तहत जो है वो किसी जगह पे जाके, अब हर जगह पे पहले से पुलिस, अब जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है उसको आग लगाई जाएगी। आप मुझे बताएं कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आग लगाने का कोई सियासी जवाब कोई सियासी मंतक को बनता है? अच्छा, उसके साथ मंडी मवेशियाँ है, अब जानवरों को लूटना और उसके बाद मवेशी मंडी को आग लगाना, इसका कोई सोच सकता है? वहाँ की पुलिस के ये ज़हन में आ सकता है कि यार ये मवेशी मंडी को भी जो है वो आग लगाएंगे और वहाँ पे जो है वो ड्यूटी भेज देते? तो उस वक्त तो इन्होंने इस किस्म की जो है वो हरकतें की हैं, लेकिन उसके बाद जब इनकी सरकोबी और इनके पीछे जो है वो पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज गई हैं, तो आप ये देख लें वो 11 का और 9 का जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हेलो अल-कादर केस में सबसे जो मेन